کہ جی ہمیں تو نہیں دے رہے وہ چلے، لیکن کسی آئین میں کہیں کسی قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ کسی اور کو یہ دے سکتے ہیں۔ کسی اور کو دے کر انہوں نے کھلواڑ کیا آئین کے ساتھ، اور جس طریقے سے بار بار اس آئین کو توڑا جا رہا ہے اس چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے ہم نے 2 حکومتیں توڑی، پختونخوا کی اور پنجاب کی، آئین کو توڑا، 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا، یہی شخص تھا۔ اس کے بعد جو الیکشن میں اس نے حرکتیں کی، ہمارے کاغذات جو مسترد ہوئے اور عدالتوں سے وہ پھر دوبارہ بحال ہوئے، بہت سے لوگوں کے نہیں ہوئے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر الیکشن کے اندر بارہا بتایا گیا ویڈیو کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے، کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے پروموٹر سیکنڈر کو۔ اس کے بعد ہمیں کیمپین کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، کان پہ جوں تک نہیں رینگی، ان کے پرواہ ہی نہیں تھی، ان کو لگے رہے اپنے کام پہ، اور آخر میں پھر بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اب ریزرو سیٹ کو بھی اس طریقے سے پھر آئین کو وائلیٹ کر کے ایک وائلیشن کی لمبی ایک فہرست ہے، کیونکہ پوری قوم جانتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس ملک میں جو آرٹیکل 6 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین توڑے گا آرٹیکل 6 کے مطابق سزا ہوگی، یہ لوگ بھول چکے ہیں آرٹیکل 6 کو۔ اپنا قانون بنایا ہوا ہے، اپنا ایک آئین بنایا ہوا ہے، اس آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کر لو، ہمارا یہ فرض ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم نے اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا حق مانگتے ہیں، اپنے حق مانگنے کے لیے ہم تمام اداروں سے، عدلیہ سے، سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر طریقے سے ٹریبیونل میں ہمیں اپنا حق دیا جائے فارم 45 کے مطابق۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس الیکشن کو میرے خیال میں یہ تو پاکستان میں قبول کر رہے ہیں، اور نہیں انٹرنیشنلی تمام اداروں نے کہہ دیا ہے انٹرنیشنلی کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایسی حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ انہوں نے وفاق میں بنا لی، پنجاب میں بنا لی، بلوچستان میں بنا لی، سندھ میں بنا لی، اور میں بھی چیلنج کرتا ہوں یہاں پر کہ میرے پورے 13 حلقے میرے بالکل فارم 45 کے مطابق ایک واضح لیڈ، بہت زیادہ لیڈ کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہر حلقے میں ایم پی اے پہ کم از کم 10,000 ووٹ اور ایم این اے پہ کم از کم 25,000 ووٹ جعلی پول انہوں نے کروائے ہیں، انہوں نے کاپیاں دی ہیں، اسٹیمپ شدہ انہوں نے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، ہمارے مخالفین کو جن کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، اور یہ ثابت ہوگا ایک دن، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں گھومتے چاہیے، اس لیے کہ ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے حق میں تھے۔ ہم نے اسی لیے ای وی ایم کے ذریعے قرارداد پاس کی تھی قومی اسمبلی میں، یہی پارٹیاں اور یہی لوگ مخالف تھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آج ثابت ہو گیا ہے کہ اس لیے نہیں مان رہے تھے ای وی ایم مشین کو، جنہوں نے دھاندلی کرنی ہوتی ہے، دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو مسلط کرنا ہوتا ہے، جو انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کل ایوان صدر میں حلفبرداری تقریب ہے صدر پاکستان کا، تو بحیثیت وزیر اعلیٰ وہاں پر شرکت کرنے کے لیے آپ جائیں گے کہ؟ دیکھیں، میں تو پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس کو، جتنا ووٹ پڑا ہے آصف زرداری صاحب کو، جتنا ووٹ پڑا ہے زرداری کو، یہ سارا فارم 45 والا نہیں ہے، یہ وہ دھاندلی والا فارم 47 اور 49 کا ووٹ ہے۔ تو میں تو صدر مانتا ہی نہیں اس طرح اس کو، تو میں ہر مداری میں جا کے کیا مطلب آئین کی خلاف ورزی کروں؟ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے کہ مجھے میرا ضمیر جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ عوام کے مینڈیٹ سے یہ جو نمائندے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ عوام کے مینڈیٹ سے ہی نہیں آئے۔ اب جب کرسی پہ بیٹھ جائے گا پھر تو ظاہری بات ہے ہم اپنا حق بھی مانگتے رہیں گے، اور ہمیں اس کو صدر ماننا پڑے گا، بحیثیت پاکستانی شہری ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ کرسی پہ جب بیٹھ جائے گا وہ حلف لینے کے بعد تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ زیادتی ہے، یہ زیادہ ہے، یہ نواز شریف، زرداری، یہ پی ڈی ایم والے سارے ایک چیز ہے، اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے جب ان کو لگے گا کہ عمران خان آ رہا ہے۔ آج بار بار ثابت ہو رہی ہے بات کہ ایک ہی چیز ہے، انہوں نے باتیں کی ہیں اب تک، صرف اس لیے ایک کے خلاف کی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، انہوں نے مل کے پیسہ کھایا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف اکتوبر میں اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے قانون سازی کر کے اپنے نیب کے کیس ختم کرانے ہیں اور لوٹا ہوا پیسہ آپ اگر کل کو زرداری صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت کسی اجلاس میں اگر شرکت کرتے ہیں تو کیا آپ وہاں احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے یا نہیں سمپلی آپ شرکت کریں گے، صوبے کو ریپرزینٹ کریں گے؟ دیکھیں، مجھے اس ذمہ داری دی گئی ہے، میرا ایک صوبہ ہے، میرے صوبے کی عوام ہے، میرے حقوق ہیں، اس کی ظاہری بات ہے مجھے جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اور میرا حق مجھے مانگنا پڑے گا اس صوبے کو چلانے کے لیے، صوبے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، صوبے کے حقوق کے لیے۔ ظاہری بات ہے میں ملوں گا بھی، میں بیٹھوں گا بھی، لیکن میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات
کہ مینڈیٹ چوری کرنے والے لوگوں کو اس ملک پہ مسلط نہ کیا جائے. یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کریں, یہ ظلم پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے. اس کو روکا جائے. یا تو فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں, یہ ایگزیکٹ جو ریزلٹ ہے اس کو ٹھیک کریں, یا پھر دوبارہ الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق حکومت بنے, تاکہ وہ کریڈیبل ہو پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. علی امین صاحب یہ بتائیں کہ کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ صحت انصاف کارڈ یکم رمضان سے شروع ہوگا, تو کیا صوبے کے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنے پیسے ہیں؟ یہاں ہمیں تو کہاں جا رہے ہیں کہ خزانہ بالکل خالی ہے, کچھ نہیں, تو کہاں سے آپ یہ لے کر آئیں گے؟ اور یہ جو دوسرے آپ نے لنگر خانوں کا بھی کہا تھا, انشاءاللہ جو چیز ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے وسائل کو دے کے کریں گے انشاءاللہ, اور ہماری نیت صاف ہے. ہم لوگوں کو انشاءاللہ فری علاج بھی دیں گے. ہم دوبارہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں جو فلاح کے ہیں, جو ہمارے روزگار کے حوالے سے آگے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی چلائیں گے. اور ہم اپنا جو حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا انشاءاللہ وہ ہم لیں گے, اور وہ اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہمارا خزانہ خالی نہیں ہے. ہمارے خزانے میں بہت کچھ ہے, لیکن ہمارے خزانے میں ہمیں وہ چیز اور حق نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی ہے. تو ہم نے ووٹ اس لیے نہیں لیا کہ ہم کرسی میں بیٹھ کے عیاشیاں کریں, ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم نے وہ خزانے کا وہ حق اس خزانے میں ڈالنا ہے, اور انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اپنی عوام پہ لگانا ہے. جب ہم لگائیں گے تو پھر خزانے میں ہر چیز بھی بہت ہوگی, مسائل بھی حل ہوں گے. آخری سوال ہے سر, 2018 میں جب گاندھی کے خلاف تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو اس صوبے سے کافی اچھی ٹک ٹاک تعداد میں اس احتجاج میں شرکت ہوتی تھی. کیا اس بار بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو کیا اسی طریقے سے احتجاج میں شرکت کریں گے؟ اور اس کے ساتھ علی امین اس صاحب, حوالے سے اس کے ساتھ ایسا 33 قومی اسمبلی کی سیٹیں 90 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اس صوبے میں بھی ہے, اور اس صوبے میں یہ احتجاج آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت مینڈیٹ زیادہ چوری ہوا ہے, ہماری زیادہ سیٹ تھی, کھلوائیں آپ.